محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خاندانی ملازمہ کا انتقال ہوا۔ یہ میری آیا بھی تھی جس نے 20 سال تک مجھے پالا تھا۔ اس کا سامان نکالتے وقت مجھے ایک کاغذ ملا جو کہ ایک برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ میرا تھا۔ اس عظیم عورت کے انتقال پر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ملازمہ صرف میری آیا ہی نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے بابا جان جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وضاحت چاہیے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بیزار لہجے میں بولے، کیوں پریشان کر رہے ہو عظیم؟ ابھی فی الحال جاؤ، مجھے فیکٹری کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہزاروں کام ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں۔ لیکن میں ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اور ایک بار پھر ہم دونوں کے درمیان اس برتھ سرٹیفکیٹ کو رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر میں بولا کہ میرے ساتھ الٹی سیدھی بات نہیں کریں، مجھے صاف جواب دیں۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ پر صاف صاف درج ہے کہ اماں خانم میری ماں ہے۔ میں امی کی اولاد نہیں ہوں، باپ آپ ہیں، لیکن میری ماں کوئی اور ہے۔ کیا اماں خانم میری ماں تھی؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا؟ اچانک انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے دھاڑے، تمہیں آواز نہیں آ رہی میری؟ یہاں سے جاؤ، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ الٹی سیدھی باتیں کر کے دماغ خراب کر رہے ہو میرا بھی؟ ان کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اب میں خاموش ہو گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر ہی تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ میرا قتل کر دیں گے۔ ان کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ میں کچھ اور نہیں بول پایا تھا، اور وہ کاغذ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ حقیقت کیا تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب میں حقیقت کا پردہ چاک کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کے پاس دنیا جہاں کی دولت تھی، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی کے 20 سال میں نے صرف عیاشی میں گزارے تھے، لیکن کبھی بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب بے سکونی اور اجنبیت مجھے بابا جان سے محسوس ہوتی تھی، ان کے مال سے، ان کے ہر ایک انداز سے۔ امی جان کا بھی یہی عالم تھا، وہ میری ہر جائز اور ناجائز بات میں ساتھ دیتی تھی۔ ایک سگی ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی ہے۔ اگر اولاد غلطی پر ہو، ماں ضرور ڈانٹتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے بابا جان کے پیسے چوری کر لیے تھے، صرف اور صرف کچھ دوستوں کو اپنی امیری دکھانے کے لیے۔ مجھے لگا تھا اب میری خیر نہیں ہے، جب بابا جان کو علم ہوگا وہ مجھے بہت ماریں گے۔ اس لیے میں نے یہ بات امی کو بتائی تھی کہ آپ مجھے بچا لیں۔ بدلے میں انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی جبھی تم نے نکالے ہیں۔ کوئی غلط کام نہیں کیا، باپ کا پیسہ اولاد کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اپنے باپ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں سنبھال لوں گی، اور اگر تمہیں اور پیسے چاہیے ہوں مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گی۔ امی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ مگر اس دن کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بابا جان نے مجھ سے ان پیسوں کا تقاضا نہیں کیا تھا، یعنی امی نے ان سے ان پیسوں کا ذکر کیا ہی نہیں۔ اگر وہ میری سگی ماں ہوتی اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کو جانے نہیں دیتی، کیونکہ میں نے پیسے چند سو نہیں بلکہ ہزاروں چوری کیے تھے۔ میں بہت کم عمری سے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اب جو کاغذ میرے ہاتھ آیا تھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں نے باہر آ کر اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ بابا جان کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔
دل و دماغ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ گھر میں ٹھہرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس ایک کاغذ نے میری پوری دنیا ہلا دی تھی۔ اماں خانم میرے گھر کی ملازمہ تھی۔ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا پوسا تھا۔ میں نے انہیں اپنے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، میں نے ان کی گود میں ہی ماں کا لمس محسوس کیا تھا، اور پھر جب میں بڑا ہونے لگا تو میں اپنی ہر بات سے انہی سے کرتا تھا۔ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں یا پریس کروانا ہے، میں اپنا ہر چھوٹا کام ان سے ہی بولتا تھا۔ اور اب اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج جب میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کوارٹر سے ان کا سامان نکلوا رہا تھا، تب مجھے یہ کاغذ ملا، اور اس پر صاف درج تھا کہ میری ماں کوئی اور نہیں بلکہ اماں خانم یعنی نسیمہ بیگم تھی۔ حالانکہ میری سگی ماں کا نام شگفتہ تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا، میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کے قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا، نظریں اس کاغذ پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری جب اچانک مجھے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ میرے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں شگفتہ بیگم آ کر بیٹھی تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، یعنی جب میں بابا جان سے بات کر رہا تھا وہ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اس کاغذ کے مطابق تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں بہت پیار کیا ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم نے ہی مجھے ماں بول کر پکارا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے میں کبھی ماں بن ہی نہیں پاتی۔ تم بلا وجہ سچائی کو مت نکالو، جتنا تم سچائی کے پیچھے بھاگو گے اندھیرے میں ہی ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو اپنی کھوج یہیں ترک کر دو۔ مجھے معلوم ہے تم بچپن ہی سے بہت ذہین ہو، بہت آسانی سے ہر چھوٹی بات کو سمجھ لیتے ہو۔ بہت کم عمری میں ہی تم نے بولنا اور چلنا سیکھ لیا تھا۔ تم عام بچوں کی نسبت بہت ہوشیار ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کسی اور چیز میں اپنی ذہانت لگاؤ۔ اگر تم اس بلا وجہ کی سچائی میں ڈوبو گے تو میرے بیٹے سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں اب چلتی ہوں، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں ان کو یہ بھی نہیں بول پایا تھا کہ امی، سچائی ایک دفعہ بتا دیں، میں دوبارہ آپ سے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ میری ماں اماں خانم ہے، جس نے مجھے 20 سال پالا پوسا اور جو آج مر چکی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اب عجیب و غریب سا دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس عورت کو میں اپنے گھر کی ملازمہ سمجھتا تھا، جسے میں اپنی آیا سمجھتا تھا، وہ میری سگی ماں تھی۔ اس ایک خیال نے مجھے بہت بری طرح رلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی بری طرح سے رونے لگا تھا کہ میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں، یعنی میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں شدت سے رونے لگا تھا۔ دو آدمی میرے قریب آ گئے تھے اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگے تھے کہ بھائی جان کیا ہوا ہے، مگر میں انہیں کیسے بتاتا کہ آج مجھ پر کتنا بڑا سچ آشکار ہوا ہے، اور آج ہی مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میری ماں نہیں رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں چپ چاپ اٹھا تھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انتقال کے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک گھوم رہا تھا۔ بابا جان نے مجھے فون کر کے بولا تھا کہ اماں خانم کا انتقال ہو گیا ہے، تم شریک ہو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک ملازمہ میرے لیے کیا حیثیت رکھ سکتی تھی؟ ہاں، وہ میری آیا تھی، انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امیر لڑکے کے لیے ملازمین جوتے کی حیثیت کے برابر ہوتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندگی میں کتنا پچھتانے والا ہوں۔ مین روڈ پر آ کر میں نے اپنے لیے رشکہ لیا تھا اور اس میں سوار ہو کر قبرستان پہنچ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دل حلق سے باہر آ جائے گا۔
ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ میں بس اب ایک گورکن ہی سے پتہ کرنے والا تھا کہ بابا جان بہت ہی امیر انسان ہیں۔ ان کو سبھی جانتے تھے، اس لیے رکھا ہوا ہے۔ ان کے نام کے ذریعے پتہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق گورگن سے پتہ کیا تھا کہ کل شاہ نواز صاحب کسی کی میت لے کر آئے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بولے، جی جی بالکل آئے تھے، آپ کون ہیں؟ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا، جس کو دفنایا گیا ہے میں ان کا بیٹا ہوں۔ پلیز مجھے بتائیں ان کی قبر کہاں ہے، مجھے فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ گورکن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، آؤ میرے ساتھ، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ آدمی اب آگے آگے چلتا جا رہا تھا جبکہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کچی قبر پر کھڑا ہوا تھا جس پر تازہ پھول اور پانی ڈلا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا باپ بہت نیک آدمی ہے، یہ تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں بس بے جان ہو کر قبر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے وہ دیکھ خاموشی سے پیچھے ہو کر چلا گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے اکیلے وقت گزارنا ہے۔ کچھ دیر تک میں ان کی قبر کو دیکھتا رہا تھا اور پھر منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے، آپ میری ماں ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ کو دیکھ کر مجھے عجیب سے جذبات دل میں آتے تھے۔ جب آپ کام سے تھک ہار کر بیٹھتی تھی، مجھے اپنی ہی ماں پر غصہ آنے لگتا تھا جو آپ سے بے بنیاد کام کرواتی تھی۔ میں اکثر یہ بات بھی سوچتا تھا کہ میری امی جب کام کرتی ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتی ہیں تو مجھے دل سے دکھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اور یہی جب آپ تھک ہار جاتی تھی اور آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ میرا آپ کی اولاد ہونا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیدا کرنے والی سے زیادہ رتبہ پالنے والی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے پیدا کر کے صرف شگفتہ بیگم یعنی میری ماں کے حوالے کر دیتی تب بھی میں آپ کو کبھی بھی ماں کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں۔ لیکن آپ نے ہی مجھے پیدا کیا اور آپ نے ہی مجھے پالا پوسا۔ آپ نے زندگی میں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہی میری سگی ماں ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اماں خانم، میں نے کب آپ کو ماں کے جیسا رتبہ نہیں دیا، ہمیشہ آپ کی عزت کی، کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں، میں اس بات پر نادم ہوں، کل آپ کی تدفین میں شامل نہیں ہو پایا، آپ کے جنازے کو کندھا نہیں دے پایا، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا جب تک میری سانسیں نہیں رک جاتی۔ لیکن اماں خانم، مجھے آپ سے یہ گلہ بھی ساری عمر رہے گا کہ آپ نے مجھے سچائی نہیں بتائی، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ لیکن میں بھی آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سچائی کا پتہ میں لگا کر رہوں گا۔ اصل بات کیا ہے میں پتہ کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بابا جان سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے مار کر اور ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیں گے، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ اگر وہ ضدی ہیں تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں۔ میں ان سے زیادہ ضدی ہوں۔ جب تک سچائی مجھے نہیں پتہ چل جاتی میں اس حد تک جاؤں گا جہاں تک مجھے جانا چاہیے۔ ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ آخر آپ میری ماں ہونے کے باوجود ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہمارے گھر 20 سال کیوں رہی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آج آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر بیٹھ کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے، میں اب اس دن واپس آؤں گا جب میرے ہاتھ میں تمام سچائی کے ثبوت ہوں گے۔ بابا جان کو انصاف کرنا ہوگا، مانتا ہوں اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ بس اب آپ انتظار کریں، آپ کا بیٹا کس طرح سے پوری کایا پلٹ دے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی، ان کی قبر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا تھا اور خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اور چپ چاپ بھارے قدموں کے ہمراہ
قبرستان سے باہر آ گیا تھا۔ ایک رئیس باپ کا بیٹا جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر بڑی بڑی گاڑیاں رائفل کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے، آج وہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ میرے پاؤں بھی مٹی زدہ ہو رہے تھے، لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے غم میں اتنا نڈھال تھا کہ ارد گرد کا ہوش ہی بھول چکا تھا۔ چلتے چلتے میں کب سڑک کے درمیان آیا اس بات کا علم مجھے نہیں ہوا تھا، اور علم اس وقت ہوا جب ایک گاڑی نے مجھے زوردار طریقے سے ہٹ کیا تھا۔ میں اڑتا ہوا دور جا گرا تھا، سر ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ آخری آواز مجھے ایک انجان عورت کی آئی تھی کہ کوئی ایمبولینس کو کال کرو، لڑکے کی حالت ناساز ہے۔ اور پھر دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ تقریباً کوئی 8.5 گھنٹے کے بعد ایک ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ کچھ دیر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ یہ کوئی آئی سی یو روم تھا جہاں دل کی مشین اور سانس کی مشین لگی ہوئی تھی۔ مجھے یکدم اپنے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پاؤں میں بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلی تھی۔ اسی پل نرس نے میرے قریب آ گئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ وہ فوراً سے بولی، کیا آپ اپنا نام جانتے ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولی، کیا آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس، موبائل فون نمبر اور اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے؟ میں نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، کیا آپ جانتے ہیں میں ایک نرس ہوں؟ اس دفعہ بھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد اس طرح کے سوالات پیشنٹ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے بنا بیزار ہوئے میں نے جوابات دے دیے تھے۔ وہ اب باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں اب خود پر غور کرنے لگا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں میں بھی پٹی تھی، یعنی میرا کار ایکسیڈنٹ بہت شدید ہوا تھا۔ میں قبرستان سے آ رہا تھا، امی کی قبر سے، لیکن اب جہاں تھا اس نے مجھے ایک بار پھر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آئے ہی تھے جب اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 نرس داخل ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی کہیں اتار لیا تھا۔ میں اپنی کمزوری کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا، یہ میری عادت میں شمار تھا۔ آج بھی جب میں پارک میں رویا تھا تب اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اگر میں اپنے ہوش میں ہوتا کبھی بھی میں ایک پبلک پلیس پر نہیں روتا۔ ڈاکٹر میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، جوان کیا حال ہے؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بولنے کی کوشش کرو۔ میں نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا تھا کہ میرے گلے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں اگر اپنے گھر کا نمبر وغیرہ یاد ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے گھر اطلاع دے سکیں۔ تمہارے پاس سے نہ موبائل فون نکلا ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر۔ یہ لو، میں تمہیں کاپی قلم دیتا ہوں، اس میں لکھ کر دے دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر اشارے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی میں نہیں دے سکتا۔ میرے انکار کرنے پر ڈاکٹر صاحب فوراً سے بولے، اچھا آپ پریشان نہ ہو، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کریں۔ ابھی فی الحال آپ آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اگر بولا نہ جائے نرس کو اشارے سے سمجھا دیں، یہ آپ کی فوراً سے مدد کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ اب چلے گئے تھے، جبکہ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آگے اب کیا کرنا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ سے مجھے اب فائدہ لینا تھا، یعنی اماں خانم کے سچ کو بھی معلوم کرنا تھا۔ اب اگر قدرت نے مجھے حسین موقع دیا تھا تو میں اس حسین موقع کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ فی الحال دوائیوں کی وجہ سے میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئی تھیں اور میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں گہری نیند میں ہی تھا جب ایسا لگا
کہ جیسے اماں خانم میرے پاس کھڑی ہوئی ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی تھیں، کمرے میں بالکل اندھیرا سا ہو رہا تھا، بس ایسا لگتا تھا کہ صرف اماں خانم کے چہرے پر روشنی ہی روشنی ہو۔ وہ میرے سر پر بہت ہی نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو اور تمہارا خفا ہونا بنتا ہے۔ آخر کو ماں ہونے کے باوجود میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی، لیکن میرے لاڈلے، کبھی کبھی سچائیوں کا چھپا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اپنی ماں سے محبت ہے اور میرے لیے تمہارے دل میں احترام ہے تو میرے چندہ اس بات کو سچ کو چھپا ہی رہنے دو۔ میں بہت اچھی جگہ پر ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے لیے اصالِ ثواب بھیجو اور اداس نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل ایسا لگا جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو، بار بار عظیم عظیم کہہ رہا ہو۔ اسی پل میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، سامنے کوئی اور نہیں، میری ماں یعنی شگفتہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ میرا خواب ٹوٹ گیا تھا، میں اب حقیقت میں واپس لوٹ آیا تھا۔ مجھے سوتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے، اور اب 2 گھنٹے کے بعد میری ماں میرے سامنے تھی۔ میرا ارادہ ان لوگوں کو اب اپنی گمشدگی ظاہر کر کے سچ نکلوانے کا تھا، لیکن سب الٹ ہو گیا تھا۔ اس بات کو بھول بیٹھا تھا کہ میرا باپ ایک بزنس مین ہے اور میں ایک بہت ہی رئیس آدمی۔ اس کے لیے ان معاملات کو حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ان باتوں کو سر پر سوار نہیں کرو، جو ہو چکا ہے اسے ہو جانے دو۔ تم کیوں اس معاملے میں پھنس رہے ہو؟ جتنا اس مسئلے کی تہہ میں جاؤ گے اتنا ہی اندھیرے میں ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس بار بھی میں نے بولنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری آواز باہر نکل آئی تھی۔ میں بولا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں مزید خود کو نقصان نہ پہنچاؤں تو آپ مجھے حقیقت بتا دیں، سچائی کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ بتا دیں۔ میں سچ بول رہا ہوں کہ میں دوبارہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ غصے سے پاگل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم کیوں ایسی ویسی حرکتیں کر کے اپنے باپ کو غصہ دلا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی برتھ سرٹیفکیٹ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور اب تم نے جو یہ حرکت کی ہے، تم اب اپنے لیے نئی سزا سوچ لو۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر مشکل سے بولا تھا، میرا پیغام بھی آپ اپنے شوہر تک پہنچا دینا۔ میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، جب تک سچائی سے پردہ نہیں ہٹا دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان سے کہہ دیں کہ وہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں، غصہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقت میں ہر قیمت پر جان کر ہی رہوں گا۔ اماں خانم میری ماں ہیں، اس بات کا یقین مجھے ہو چکا ہے، مگر آپ کون ہو؟ آخر اماں خانم ملازمہ کی طرح 20 سال کیوں رہیں؟ 20 سال سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ میں کون ہوں؟ آخر میرا اصل ماں کیا واقعی ہی اماں خانم ہیں؟ میں دوہری ٹینشن میں مبتلا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ ہاں میری ماں اماں خانم ہے، لیکن میں اگر غور کرتا تو میرے نقوش میری ماں سے ملتے تھے، یعنی شگفتہ بیگم سے۔ پھر میری ماں اماں خانم کیسے ہوئی؟ جبکہ امی میری بات سن کر بولی، فی الحال تم آرام کرو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی اب کون سا اماں خانم اس دنیا میں موجود ہیں جو تمہیں اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے؟ کون سا اب تم ان کو انصاف دلا پاؤ گے؟ اور ویسے بھی وہ یہی چاہتی تھیں کہ کبھی بھی تمہیں سچائی کا علم نہ ہو، تو اب ان کی آخری خواہش سمجھ کر ہی تم اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنے باپ سے اپنا تعلق خراب مت کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اور تمہارا باپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ رشتہ بہت ہی احترام اور محبت کا ہوتا ہے، اس رشتے کو نفرت کی نظر مت کرو۔ مگر میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور سر گھما کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا کہ یہ یہاں پر کیوں آئی ہے۔
میں اچھا بھلا اماں خانم کا خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ وہ اچھی جگہ پر ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں۔ یعنی میری اماں خانم غلط نہیں تھی، ان کے ساتھ غلط ہوا تھا اور اب میں سب ٹھیک کر دینا چاہتا تھا۔ یہ بات میں اپنے دل میں سختی سے طے کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 دن مسلسل مجھے ہسپتال میں داخل رکھا گیا تھا۔ ہسپتال کے کئی نرس اور عملہ میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بابا جان نے گھر سے 2 ملازمہ اور ایک مرد ملازم بھیجا ہوا تھا۔ امی جان بھی ایک دو دفعہ دن میں چکر لگا لیتی تھی، مگر اس درمیان بابا جان نے ایک دفعہ بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ انسان مجھے سوائے الجھن کے اور کسی میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 2 دن مزید میرے ہسپتال میں ہی گزرے تھے اور پھر مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میری حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ علاج بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، اس لیے میں 7 دنوں میں ہی کئی حد تک ریکور ہو گیا تھا اور اب گھر آ چکا تھا۔ مجھے میرے ہی بیڈ روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ بیڈ روم پر بیٹھے ہوئے بھی میرے دل و دماغ میں ہی خیالات چل رہے تھے کہ بابا جان سے سچ کیسے نکلوانا ہے، اماں خانم کی سچائی کیسے سامنے آئے گی، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور پھر سوچتے سوچتے میں کب گہری نیند سویا، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میرے خواب میں ایک بار پھر اماں خانم آئی تھی اور انہوں نے وہی تاکید کی تھی کہ تم سچائی کی طرف مت بھاگو، جو جیسا تھا اسے ویسے ہی رہنے دو، اپنی زندگی کو مشکل نہیں بناؤ۔ وہ بار بار مجھے خواب میں آ کر ایسا کیوں کہتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ایک جھٹکے سے ہی اٹھ گیا تھا اور خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اچانک میری نظر دروازے کی سمت اٹھی تھی اور دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ کھڑا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی تھی۔ بابا جان قدم با قدم چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت اچھی حرکت کی ہے تم نے۔ یہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے اس علاج پر کتنا خرچہ ہوا ہے؟ تمہارے لیے تمہاری صحت مذاق ہے۔ اس بار میں خاموش نہیں رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کے لیے میرے جذبات ایک مذاق ہیں تو پھر میرے لیے میری صحت بھی ایک مذاق ہی ہے۔ جب میرے باپ کو میری پرواہ نہیں تو پھر میں اپنی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ میں ایک بیکار شے ہوں جس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، یہ صرف تمہارا خیالی پلاؤ ہے۔ تم میرے لیے کتنے اہم ہو اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تم کیوں ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ وہ عورت خود تو مر گئی مگر میرے لیے ایک مشکل چھوڑ گئی، اس لیے میں اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بابا جان کی بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو آپ نے میری ماں کو کچھ بھی بولا، اس سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا پوسا، وہ میری لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ خبردار جو آپ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں غلط بولا۔ اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بھی غصے سے بولے، اگر اتنی ہی تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو پھر تدفین کے دن کیوں نہیں پہنچے؟ سب سے خاص دن۔ اب آئے ہو حق جتانے، کس منہ سے حق جتا رہے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو انسان ایک ایسے مرحلے پر نہیں پہنچ پایا جہاں ہونا ضروری تھا، اب کیا فائدہ اس طرح آواز بلند کرنے کا؟ انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ان الفاظوں نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ میں کچھ بھی بول نہیں پایا تھا جبکہ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو۔ اس بات سے میں پہلے ہی تکلیف میں تھا اور بابا جان نے یہ بول کر مجھے مزید تکلیف ہوئی۔
مبتلا کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے دکھ میں بیٹھا رہا تھا اور پھر وہیں لیٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن اب سونا بے حد مشکل تھا۔ وقت کی رفتار آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اماں خانم کے انتقال کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ ابھی تک میں اپنے باپ سے اس سچ کو نہیں نکلوا پایا تھا جس کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں اس بات سے بالکل ناآشنا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس سچ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں تھکا ہارا گھر شام کے 5 بجے واپس آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی سے اترا نظر لان میں گئی تھی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عمر تقریباً میری جتنی ہی تھی۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اس طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے سوال کرنے پر اس نے سر اٹھایا تھا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بے چینی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور بولی، میں اماں خانم کی بیٹی ہوں۔ آپ لوگوں نے میری ماں کو دفنا دیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن گاؤں کسی نے خبر تک نہیں پہنچائی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس بار میں نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ اماں خانم سے اس کا چہرہ کافی مشابہت رکھ رہا تھا، یعنی سامنے کھڑی لڑکی میری بہن تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرے پورے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ یہ میری زندگی کے 20 سال بعد مجھ پر کیسے سچ آشکار ہو رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اماں خانم کی بیٹی ہو؟ اماں خانم کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آواز اجنبی ہو۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، ہاں ہاں میں ان کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میری ماں کو آپ لوگوں نے بنا میری اجازت کے کیسے دفنا دیا؟ ان کی ولی وارث میں ہوں، میری اجازت ضروری تھی۔ مجھے بتائیں میری ماں کی قبر کہاں ہے؟ ان کو ہوا کیا تھا؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اسے بتا ہی نہیں پایا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اماں خانم کا بیٹا۔ ولی تم نہیں، میں ہوں۔ میں بس چپ رہا تھا۔ وہ بولی، جواب دیں، خاموش کیوں ہیں؟ کب سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن گارڈز مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہے۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے مجھ پر رحم کھا کر مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، ورنہ کتنے گھنٹوں سے میں باہر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی مجھے یکدم غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے؟ وہ بولی، اس گارڈ نے تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ میرے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور میں غصے کے عالم میں چوکی دار کے پاس کھڑے گارڈ کے پاس چلا گیا تھا اور اسے 2 تھپڑ لگائے تھے۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہوا تھا مجھ سے۔ وہ جان میں بھی بہت زیادہ تھا اور عمر میں بھی، لیکن میں مالک کا بیٹا تھا، میرے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اماں خانم کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ اس لڑکی کو مارنے والے؟ وہ فوراً ہی میرے قریب آ گئی تھی۔ میں دوبارہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے چھوڑ دیں انہیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ سب کے سب بدتمیز ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ ڈرپوک قسم کی ہے۔ میں نے غصے سے گارڈ کو پیچھے پھینکا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا انتظام میں جلد کروں گا۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اب اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولی، آپ ہیں کون جو میرے لیے اس آدمی سے لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بولا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں اماں خانم کا سگا بیٹا عظیم شاہ نواز۔ تم کون ہو؟ اماں خانم نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی کوئی بیٹی تھی۔ وہ بولی، میں فاریہ رحیم ہوں،
اماں خانم کے پہلے شوہر سے اور آپ شاہ نواز انکل سے ہیں۔ اس کا لہجہ اب دھیما ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پر لازم تھا کہ آپ گاؤں اطلاع پہنچاتے، آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ میں بولا، اماں خانم نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے۔ اور تم نے ابھی کیا بولا کہ میں شاہ نواز انکل سے ہوں؟ کیا تم اس بات سے واقف ہو؟ وہ بولی، واقف نہیں ہوں گی تو اور کون ہوگا؟ یہ سب میں نے ہی تو کروایا تھا۔ اس بار میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل گھر کے اندر سے میری ماں بھاگتی ہوئی چلی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس نے فاریہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولی، اندر چلو، تمہیں شاہ نواز بلا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہیں بھی نہیں جائے گی، یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں جائے گی۔ آپ اپنے شوہر کو کہہ دیں کہ ابھی ہم دونوں کے درمیان نہیں آئے۔ جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا یہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ امی فوراً بولی، تم کیوں اس کے لیے اور اپنے لیے زندگی کو مشکل کر رہے ہو؟ تمہارے باپ نے بلایا ہے، وہ اس سے کوئی ضروری بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں نے بے اختیار امی کو دور جھٹک دیا تھا، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے آپ کو میرا یہ انداز بے حد برا لگے گا، مگر یہ اگر بابا کے پاس چلی گئے تو یہ کبھی بھی مجھے سچائی نہیں بتائے گی، اور جب تک مجھے سچائی نہیں پتہ چل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں جب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا۔ کہہ دے اپنے شوہر سے، اگر انہوں نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا پھر کسی بھی طرح کا تماشا لگایا یا اپنے پیسوں کا زور دکھایا تو یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، اس دفعہ کوشش نہیں بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا، گاڑی میں بٹھایا تھا اور سیدھا گاڑی لے کر ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی ہی تھی۔ وہ مجھے بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد گاڑی میں اس کی آواز گونجی تھی، تم مجھ سے پورے 10 سال چھوٹے ہو، مگر دیکھو مجھ سے بڑے لگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر گھمایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہارے بابا جان مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ آخر وہ مجھ سے کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ میں بولا، وہ تمہیں منع کرتے کہ تم مجھے سچائی نہ بتاؤ، مگر یہ تو غلط ہے، سچائی جاننا میرا حق ہے، پلیز مجھے بتا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری عاجزی کو دیکھتے ہوئے بولی، ارادہ نہیں تھا لیکن بتا دیتی ہوں۔ میرے بابا جان گاؤں کے ہی ایک ذمہ دار تھے، میں، بابا اور امی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن پھر اچانک ایک حادثاتی موت نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا اور ساتھ میں ہی اماں کو بھی چھین لیا گیا۔ اماں مجبوراً شہر واپس آ گئیں کیونکہ گھر چلانے کے لیے کام چاہیے تھا، اور وہ آپ کے بابا کے گھر گئی تھی، وہاں پر کام کرنے لگی۔ تب آپ کے بابا جان نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا، انہیں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے تھی۔ امی ایک شادی شدہ عورت تھیں اور زیادہ حسین بھی نہیں تھی، مگر ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور جب آپ پیدا ہو گئے تب میری ماں کو طلاق دے دی گئی، کیونکہ میری خالہ یعنی آپ کی بھی خالہ جو آپ کی سگی ماں بنتی ہیں، شگفتہ بیگم، وہ آپ کے بابا کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا چکی تھی۔ شادی کے بعد آپ کے بابا جان کے پاس یعنی اماں خانم سے ملنے کے لیے وہ آتی رہتی تھی، اور اسی دوران کب ان دونوں کا ٹانکا فٹ ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شادی دو بہنوں سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے اماں خانم کو طلاق دے دی گئی اور انہیں آپ کی نوکرانی بنا کر گھر میں رکھ لیا گیا۔ آپ کی امی یعنی شگفتہ بیگم اولاد پیدا نہیں کر پائیں گی،
مگر آپ کے بابا جان ان سے محبت کرتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے، اس لیے ان کو گھر سے نہیں نکالا اور اماں خانم کو ایک آیا کی حیثیت سے رکھنے لگے، اور انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی کوئی سچائی نہیں بتائی جائے گی۔ آپ کی نظر میں شگفتہ بیگم ہی آپ کی سگی ماں رہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا بم تھے جو مجھ پر گر رہے تھے۔ وہ بولی، میں نے اماں کو سمجھایا تھا کہ آپ بھائی کے پاس رہو۔ وہ واپس آ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گاؤں آ کر یہاں کی حویلی میں کام کاج کر لوں گی، لیکن اب میں وہاں نہیں رہوں گی، مگر میں نے بولا تھا کہ آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ خالہ آپ کے بیٹے کا خیال رکھیں گی، اور سوچ کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں خانم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، یاد ہے جب وہ عید پر صرف 3 دن کے لیے گاؤں جاتی تھی تب وہ بہت زیادہ روتی تھی کہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ 2 دن ہی وہاں ٹھہر کر واپس آ جاتی تھی۔ میری شادی انہوں نے وقت سے ہی کر دی تھی، اس لیے مجھے بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر اب جب مجھے خبر ملی کہ میری ماں مر چکی ہے اور مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہر چلی آئی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بہن اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کر سکتی ہے۔ ایک سگی ماں اپنی بہن کا گھر خراب کر دے، اس کے شوہر سے شادی کرے، اور پھر اسی بہن کو اپنے گھر میں نوکرانی رکھے۔ مجھے یاد ہے اماں خانم سے امی کتنا کام کرواتی تھی، بلا وجہ ان کو سناتی تھی، کتنا ذلیل و رسوا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر ان پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی، اور اماں خانم آگے سے ایک لفظ نہیں کہتی تھی، صرف میری محبت میں۔ میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی قدر زندگی میں کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چل پایا کہ میں روتے روتے بولنے لگا؟ تو وہ میرے قریب ہوئی تھی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، کبھی کبھی سچائیاں چھپی ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سچائی ان کی زندگی میں معلوم ہو جاتی، پتہ نہیں تب کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے سچائی تمہیں اب پتہ چلے، تم بس اپنا آپ سنبھال لو اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ یہ تمہارا دور ہے، کیریئر بناؤ، اپنی زندگی پر فوکس کرو، ان معاملات کو اب چھوڑ دو۔ وہ جہاں ہیں خوش ہیں۔ میں نے بھی ان کے بارے میں خواب دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بہت زیادہ مطمئن ہیں، ان کی آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے اور تکلیف دہ تھے۔ وہ عورت میرے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ رکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بھائی ہونے کا مان لیا تھا، اور اس کو بہت ہی طریقے سے رخصت کیا تھا، کافی سارے پیسے دے کر، سامان دے کر، مگر گھر آ کر میں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ آپ نے میری سگی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میں اپنے باپ سے لڑ جھگڑ سکتا تھا کیونکہ میں ان پر حق رکھتا تھا، اور جب میں حق کے ساتھ لڑا وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے بابا جان کا گھر چھوڑ دیا تھا، میں ایک چھوٹے ہاسٹل میں آ کر رہنا شروع ہو گیا تھا۔ جس گھر میں میری ماں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، میں وہاں پر کیسے رہ سکتا تھا؟ میرے چلے جانے کے بعد بابا جان کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر دن آئے دن شگفتہ بیگم مجھے میسیجز کر کے کہتی رہتی تھی کہ تم کسی بھی طرح گھر واپس آ جاؤ، تمہارے باپ کی حالت ٹھیک نہیں۔ اور پھر جب ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میں ڈر گیا تھا۔ میں ماں کھو چکا تھا، باپ کھونے کا مجھ میں دم نہیں تھا۔ میں واپس لوٹ آیا۔ بابا جان نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی تھی کہ انہوں نے اماں خانم کے ساتھ بہت ہی غلط کیا، کیونکہ میں نے انہیں ہر ایک چیز کا احساس دلا دیا تھا۔ میں ہر سال میں 2 دفعہ گاؤں ضرور جاتا ہوں، اپنی بہن کو مان دیتا ہوں، تحفے تحائف دیتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اماں خانم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں۔ ان کے نام پر میں نے کئی ٹرسٹ بنوائے ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں۔ وہ ایک عظیم عورت ہے، اور ان کے لیے یہ سب کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خدا را اپنی ماؤں سے محبت کریں جو آپ کو پال پوس رہی ہیں، ان سے بھی کریں۔ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے ان سے بھی کریں،
اور ان لوگوں سے دور دور رہیں جو آپ کے سگے بن کر بھی آپ کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔